حضرت علی حضرت عائشہ سے کیوں ناراض رہے؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی کیا بات کہہ دی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے ناراض ہوئی؟ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی۔ یہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے نہ زیادہ غصہ ہوگی، پھر ان سے ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی تھی، ان کا نام تک نہ لیتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے بڑھی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ کی گئی، ہزاروں بچے یتیم ہوئے۔ حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر تشریف لائے قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹیں چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتی تھی، لہٰذا آپ دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج جس میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا، حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ سوچا ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار کو تلاش کر لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہار تلاش کرنے واپس کھیتوں میں چلے گئے۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئی تو دیکھا وہ جگہ تو خالی پڑی ہے، قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے واپس لینے ضرور آئیں گے یا کسی نہ کسی کو تو ضرور میرے پاس بھیج دیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو نیند آنے لگی، آپ نے اپنی چادر اپنے اوپر ڈالی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیتے جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلتا تو اگر رات کا وقت ہوتا تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھتے کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا ہوا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر اپنی پوری طرح اپنے اوپر ڈھانپ لی۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ وہ قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب آپ کو ایسا دیکھا تو کہنے لگے کچھ تو بات ہے۔ منافق لوگ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے جس سے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکے، لہٰذا بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، منافق لوگ میری عائشہ پر ایسے گندے الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات
پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں نے ایک صحابیہ رضی اللہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف راستے میں چلتے وقت ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس صحابیہ نے بتایا اے عائشہ کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو ان پر ان صحابیہ نے بتایا حضرت عائشہ کو ساری بات سنا دی۔ اے عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو بڑا صدمہ ہوا اور جلدی سے گھر واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سمجھا دی۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے آخر میرے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی رو کر آنکھیں لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا امی ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق چارپائی پر بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پر ان کے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میں نے گھر میں ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا اب میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا جو میری زندگی کے رکھوانے تھے وہ آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، آج میں کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا، گھر کی کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری بیٹی پریشان ہو کر کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو میں نے فرمایا میں امی جان اپنے رب کی حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اے میری اللہ، اے میری فریاد کو سننے والے تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، اے اللہ تو نے ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچا لیا۔ جب مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے چھوٹے سے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیری محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، فریاد کرتی ہے مجھ پر تہمت لگائی گئی۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور دل کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی کیونکہ وہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا
اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتی ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، آپ کے بدن پر کبھی گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو اللہ نے جب آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسی ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ تو حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیا رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے مبارک پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا ادب اور لحاظ فرمایا اور کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے، وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کرے؟ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہ تھی، اس لیے جب آپ نے جوتوں کو پہننا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ کہے، اے اللہ کے رسول، آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے، تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دے گا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کروں۔ تو اس وقت حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسندیدہ کی ہوئی عورت پر ایسے گندے الزام لگا رہے ہیں، میں ان سب ہی کی گردنوں کو اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں میری عائشہ کس حال میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں لال تھی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر روؤں اور یہ کہوں کہ میرے پیارے حبیب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ میرے دل نے کہا، اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی دعا بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب سے ہی مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے عائشہ۔ حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اگر تجھ سے
حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہوگی یا تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو میرا دل برداشت نہ کر سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش رہی۔ آگے روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کی والد حضرت یعقوب نے، میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا، کیونکہ اے اللہ کے رسول، اگر آج میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اگر یہ میں کہہ دوں میں نے ایسا کیا ہے تو آپ فوراً میری بات مان جائیں گے، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے اپنی فریاد بیان کی ہے، وہی مجھے کوئی نجات کا راستہ نکال دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، آپ کے انداز میں وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی کے وقت آپ پر نازل ہوتی تھی۔ پھر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں آرام سے بیٹھی تھی کہ دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے، نیند یا خواب میں دکھا دیں گے، میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے، میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ والد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چودھویں کی رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت میری امی کہنے لگی، اے عائشہ اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی اس وقت میری توجہ صرف میرے اللہ کی طرف ہے، تو میں نے کہا میں کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، آج اس نے مجھے بچایا ہے، سب لوگ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیات نازل فرمائی کہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تم اتنے دنوں تک جو تکلیف میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ کو زندگی بھر حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب صحابہ اکرام کو جمع کیے ہوئے بیٹھے تھے تو حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہوئی تو سب بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف اور اداس دیکھا تو آپ کو یہ بات کہہ ڈالی کہ اے اللہ کے رسول، آپ حضرت عائشہ پر شک کر رہے ہیں تو آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہوگی کہ ساری زندگی کبھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔